अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब चैनल आपने पूछा के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक नहायत मौजू पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हमें बेशुमार सवालात मौसूल हुए, और वो है ख़ुसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चों और अफराद के मसाइल और उनके वालिदैन और टीचर्स की आजमाइश और रहनुमाई और उनकी मदद कैसे की जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये बच्चे और अफराद जिन्हें हम आजकल स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन या स्पेशल नीड्स पर्सन्स कहते हैं, हमारी ख़ुसूसी तवज्जो, समझ, सब्र और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। और ये इन बच्चों में और इन अफराद में कौन से लोग शामिल हैं? तो ऐसे बच्चे और अफराद जिन्हें सीखने, बोलने, चलने, सोशल होने या रोज़मर्रा के कामों में कुछ दुश्वारी महसूस हो, ऐसे बच्चे जिनको आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा मदद की ज़रूरत होते हैं, वो इस ज़ुमरे में आते हैं। आजकल इन बच्चों को हम जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, स्पेशल नीड्स पर्सन या चिल्ड्रन कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा देखने में और नोटिसेबल होती है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म के शिकार बच्चे अमूमन सोशल रिलेशन में बहुत पुअर होते हैं। ज़बान के इस्तेमाल और जज्बात के इज़हार में उन्हें बहुत दुश्वारी होती है, लेकिन वो उनको मखसूस सलाहियतें होती हैं, वो मखसूस दिलचस्पियाँ होती हैं, अगरचे रोज़मर्रा के मामलात, ख़ास तौर पे शोर या डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस उन्हें बहुत परेशान कर देती हैं। दूसरी कैटेगरी जो शायद मेरे ख़्याल में ज़्यादा कॉमन है वो है ADHD बच्चे। इन बच्चों को अपनी तवज्जो बरकरार रखने में बहुत दुश्वारी पेश आती है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और सरगर्म रहते हैं, हिलते जुलते रहते हैं किसी एक जगह पे। वो कहते हैं ना, टिक के नहीं बैठ सकते। इनकी तवज्जो देने की इनकी सलाहियत महदूद होती है, हदायत को फॉलो करने की सलाहियत महदूद होती है, और ये अमूमन काम अधूरा छोड़ के ना इधर उधर हो जाते हैं और किसी काम को पूरी तरह अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। इनकी भी मुनासिब रहनुमाई, हौसला अफजाई होनी चाहिए, और इनके लिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का माहौल अगर मुहैया किया जाए तो इनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। एक तीसरी कैटेगरी है डिसलेक्सिक बच्चों की, जिनके सीखने और समझने की तो नहीं, सीखने और पढ़ने और लिखने की जो वो हैं सलाहियतें वो महदूद होती हैं। हरूफ की आवाज़ को समझने में और उनकी डिफ्रेंशिएशन में मुश्किल होती है। लफ्ज़ों की पहचान में ये बहुत गलतियाँ करते हैं। इनकी ज़हानत मामूल के मुताबिक होती है। इनकी समझ बहुत नॉर्मल होती है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल ज़रूर होती है। अब लेकिन वो इमला की गलतियाँ, लिखने में बेशुमार गलतियाँ करने और पढ़ने के अमल में उनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग और टायरिंग होता है। इनकी भी मुनासिब मदद, मशक और ख़ास एक्टिविटीज़ करा के इन बच्चों में इनका अपने में एतमाद बढ़ाया जा सकता है और ये बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। एक और कैटेगरी जो आम देखने में आती है वो उन बच्चों की है जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। ज़ुबान के अदायगी, जुमलों की साख या रवानी इनके लिए मुश्किल होती है और इनका पैगाम इसलिए वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आता। फिर है ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चे, जो कि जिनको आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा मदद और वो सहूलतों की ज़रूरत होती है। वो सीखने, हरकत करने या रोज़मर्रा के कामों में मखसूस चैलेंज का सामना करते हैं, लेकिन उनकी भी मुनासिब सपोर्ट और सलाहियत को मौसूल अंदाज में इस्तेमाल करके उनको दूसरे आम लोगों के
ہم پلہ بنا سکتے ہیں اور ان کو اتنا قابل اور اتنا ٹرین ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مخصوص سمجھتے ہی نہیں۔ ایک اور جو سننے یعنی ہیئرنگ اور دیکھنے یعنی سائٹ نظر کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو ان دو قدرتی صلاحیتوں میں کچھ دقت ہوتی ہے، جس سے ان کے سیکھنے اور کام کرنے کی رفتار متاثر ہوتی ہے، اور وہ اکثر اشاروں، لمس یا خصوصی آلات وغیرہ سے وہ اپنی ان قدرتی صلاحیتوں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اکثر اشاروں، لمس، خصوصی آلات یا واضح اور سادہ انداز میں دی گئی ہدایات پر عمل کر کے اپنی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور ان کی مناسب مدد کی جائے، ان کو مناسب آلات مہیا کیے جائیں، تو تعاون سے، معاشرے کے تعاون سے یہ بچے اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کل ان بچوں کو ہم مینٹلی ریٹارڈیڈ، آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، یا بیمار یا سکھ یا پاگل ہرگز نہیں کہتے، بلکہ ان کو، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اسپیشل نیڈ چلڈرن یا پرسنز ود اسپیشل نیڈس کہتے ہیں۔ یہ بچے، یاد رکھیے، یہ بچے یا افراد کمزور یا ذہنی اور جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بعضوں میں تو حیرت انگیز خوبیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں یا اکثر لوگ انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ بعض بچوں میں تخیل بہت مضبوط ہوتا ہے، یادداشت بعض بچوں کی بہترین ہوتی ہے، اور جذباتی طور پہ کئی بہت سینسٹیو و حساس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو حیرت کی بات ہے کہ مسائل حل کرنے میں ان کا کمال ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بچوں کی زندگی اور ان کے اپنے لیے اور اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے ایک تھوڑی سی دشواریاں پیدا کرتی ہے، ان کے لیے زندگی ایک چیلنج ہوتی ہے، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ درست انداز میں پیش ہوں۔ تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ میں چند نکات پیش خدمت ہیں۔ ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اسپیشل حالت اور ضرورت کو نظر انداز نہ کریں۔ خاص طور پہ والدین ڈینائل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچے کو عارضی طور پہ چند مسائل ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بعض ناخواندہ لوگ بھی انہیں یہی مشورہ دیتی ہیں کہ عمر کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ فوری طور پہ اس کے لیے ڈاکٹری معائنہ کرائے، اور اسپیشل ایجوکیشن، فزیکل تھیراپی وغیرہ اور اسپیچ تھیراپی کا آغاز جتنی جلدی ہو سکے وہ کر دینا چاہیے، اور ان اسپیشل افراد کی مشکلات اور سیکھنے کی پیس جو ہے، رفتار ہے، اس کو ذہنی طور پہ آپ قبول کریں، اور نان اسپیشل اور نارمل بچوں اور لوگوں سے ان کا موازنہ یا مقابلہ ہر وقت نہ کرتے رہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ ان کی کارکردگی کو سراہیں، کامیابیوں پر ان کی تعریف کریں، اور اسکرین کا استعمال تو سب کے لیے ہی کم ہونا چاہیے، اور لیکن ان خصوصی افراد اور بچوں کے لیے تو بہت کم ہونا چاہیے، اور اس کو محدود کر دیں، اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، گفتگو کریں، زبان کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کی بولنے کی صلاحیت کو ان میں بہتری آئے۔ جسمانی کھیل بڑھا دیں ان کے، خاص کئی بچے ہوتے ہیں جن کو جسمانی کھیل اور جسمانی حرکات و سکنات سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے نفسیاتی ایک گر ہے جو کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ان بچوں کو بتائیں کہ وہ اچھے ہیں،
وہ مقبول ہیں، وہ چاہے جانے والے ہیں اور وہ محفوظ ہے، تو اس سے ان کو افاقہ ہوتا ہے۔ اساتذہ کے لیے بھی چند گزارشات ہیں کہ کلاس روم میں ایسے بچوں کو خاص ماحول دینا پڑتا ہے، اور ماحول ان کا سیکھنے پڑھنے کے لیے سازگار بنانا پڑتا ہے۔ ان ایسے بچوں کو ہدایات بہت واضح دیں، سادے دیں اور کلیئر الفاظ میں دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ ان کو جو کام دیں وہ بڑا کام نہ دیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس بڑے کام کو تقسیم کر دیں۔ حوصلہ افزائی اور جملے، مثبت جملے ان کو بہت زیادہ مدد دیتے ہیں، اور ان کے لیے بعض اوقات مخصوص سلیبس بنانا پڑتا ہے جو عام بچوں سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن یہ اس کا سسٹم بعض اسکولوں میں تو ہے جس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا تردد، تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہمارا فرض ہے اساتذہ کا بھی اور والدین کا کہ یہ محنت اور یہ تردد ہم کریں۔ خواتین و حضرات، یہ بچے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، انہیں قبول کرنا، سمجھنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں عزت دینا ہم سب کا فرض ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیں تو ان کی زندگی بدل سکتی، اور ہمارے جیسے غیر ترقی یافتہ ملک میں تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے لوگوں کا تو یہ اخلاقی بھی فرض ہے اور معاشرتی بھی فرض ہے کہ وہ ایسے بچوں کو جہاں بھی دیکھیں فوری طور پر ان کی طرف متوجہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہو یا علم میں ہو اس سے ان کی اور والدین کی مدد کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا اسپیشل نیڈ بچوں اور افراد کے بارے میں پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ اس موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اپنے سوالات کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہم ان کو دیکھ کے پڑھ کے ضرور جواب دیں گے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0334522447، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں وہی دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہو اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔